Okay, careers such as day care workers or pediatric nurse, elementary or Montessori teachers are also options that allow you to work with children. ٹھیک ہے. اب اس قسم کے کیریئر سچ ایز اس طرح کے کیریئر کے ڈے کیئر ورکر، تو وہ لوگ جو ورکنگ ہوتے ہیں، ورکنگ ویمنز یا جو ورکنگ پیپل ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو کسی کے کیئر میں دے دیتے ہیں. کوئی ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں پر وہ فل رسپانسبلٹی کے ساتھ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، تو وہ ڈے کیئر ورکرز کہلاتے ہیں. اسی طرح پیڈیاٹرک نرس جو ہے وہ بندہ ہوگا کہ جو بچوں کی میڈیسن یا ان کی جو بیماریاں ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتا، ان کو کیئر کر سکتا ہو. ایلیمنٹری اور مونٹیسری ٹیچرز یا بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے یا جو بچوں کی مونٹیسری سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں اگر وہ بچوں کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے، بچوں کے ساتھ اس کا شوق ہے، بچے اس کو اچھے لگتے ہیں. دیز آر آلسو دا آپشنز دیٹ الاؤ یو ٹو ورک ود چلڈرن. تو یہ وہ والے آپشنز ہیں، یہ وہ والے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے فیلڈز ہیں کہ جو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں فار یور کیریئر یا ایز اے کیریئر. تو جو بچوں کے متعلق ہیں، الاؤ یو ٹو ورک وتھ چلڈرن، یعنی یہ وہ کیریئرز ہیں، یہ وہ آپشنز ہیں کہ جن میں آپ جا کر جو ہے بچوں کے ساتھ رہ کے کام کر سکتے ہیں. سملرلی اف یو ٹیک انیشیٹو ان ہیلپنگ ادرس، اگر اسی طرح سے اگر آپ دوسروں کی مدد کرنے کا جو ہے آغاز کرتے ہیں یا مدد کرنے کا رجحان ہے آپ کا، آپ شروعات کرتے ہیں دوسروں کے ہیلپ آؤٹ کرنے کی، اینڈ اسسٹ پیپل ان دیئر کرٹیکل اسٹیٹ، اور اگر وہ آپ ان کو کرٹیکل اسٹیٹ میں، نازک صورتحال میں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا، مدد کرنے کا، اسسٹ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اسسٹ، تو آپ ان کو مدد کرنے کا رجحان رکھتے ہیں یا آپ مدد کرنے والا جو ہے وہ آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، تو یو کین آپٹ فار، آپٹ آپشن کا شارٹ فارم ہے. آپٹ کا مطلب کہ آپ انتخاب کر سکتے ہیں، آپٹ مین انتخاب کرنا. یو کین آپٹ فار میڈیکل پروفیشن، تو آپ میڈیکل پروفیشن، میڈیکل کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نرس بن سکتے ہیں، میل نرس بن سکتے ہیں، آپ اگر فیمیل ہے تو فیمیل نرس بن سکتے ہیں، یا میڈیکل ٹیکنیشینز بن سکتے ہیں. لیبارٹریز کے اندر جو ہے وہ کوئی فیلڈ آپ اختیار کر سکتے ہیں اف یو آر انٹرسٹڈ ٹو اسسٹ دا پیپل ان دیئر کرٹیکل اسٹیٹس. اگر نازک صورتحال میں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین آپٹ فار دا میڈیکل پروفیشن، تو آپ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں، میڈیکل کا شعبہ، میڈیکل کا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں، اینڈ سو آن، اور اسی طرح سے. تو سو آن مین یعنی اسی طرح سے آپ مختلف جو جتنے میڈیکل کے پروفیشن سے ریلیٹڈ جو آپشنز ہیں، آپ فارمیسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آپ نرسنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آپ ٹیکنیشینز بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اینڈ سو آن کا مطلب یہ ہے. ناؤ دیٹ یو ہیو فوکسڈ آن اے اسپیسیفک کیریئر بیسڈ آن یور انٹرسٹ. اب وہ ڈاکٹر جمشید کہہ رہے ہیں اس کو، کاشف کو، کہ اب آپ نے فوکس کرنا ہے، آپ نے اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے. فوکس کرنا مطلب توجہ مرکوز کرنا، کنسنٹریٹ کرنا. ناؤ دیٹ یو ہیو فوکسڈ آن اے اسپیسیفک کیریئر، جب آپ ایک اسپیسیفک کیریئر، جس طرح اگر آپ نے میڈیکل کی فیلڈ سلیکٹ کر لی ہے، اگر آپ نے کوئی اسپیسیفک کیریئر جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق، بیسڈ آن یور انٹرسٹ، یعنی اپنی دلچسپیوں کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اگر آپ نے کسی اسپیسیفک کیریئر، کسی خاص جو ہے وہ شعبے کو یا پیشے کو کا انتخاب کر لیا ہے. آئیڈینٹیفائی دا ایجوکیشن، نالج اینڈ اسکل اٹ ریکوائرز. اب اگلا آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے جس اسپیسیفک کیریئر کو سلیکٹ کر لیا ہے، آپ نے اس سے جو ریلیٹڈ تعلیم ہے، جو علم ہے اور جو مہارتیں ہیں، آپ نے وہ سیکھنی ہیں، ان کو پہچاننا ہے. آئیڈینٹیفائی کا مطلب پہچاننا، شناخت کرنا، وہ تعلیم، وہ نالج، وہ مہارتیں. اٹ ریکوائرز، اٹ یہاں پہ اشارہ ہے اس اسپیسیفک کیریئر کی طرف جو آپ آپٹ کریں گے تو یا آپ سلیکٹ کریں گے، تو جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کی وہ آپ نے، چاہے وہ تعلیمی ہیں، چاہے وہ علمی ہیں، چاہے وہ مہارتی ہیں، اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے سیکھنا ہے یا ان کو آپ نے پہچاننا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سم کیریئرز میں بھی اسٹارٹیڈ ود اے ہائی اسکول ڈپلوما. اب کچھ ایسے بھی کیریئرز ہیں کہ جن کا آغاز آپ ہائی اسکول سے کوئی ڈپلوما لینے کے بعد جو ہے، ہائی اسکول ڈپلوما لینے کے بعد جو آپ ان کو شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض ایسی فیلڈز بھی ہیں کہ جو بندہ میٹرک کے بعد بھی جن میں جا سکتا ہے. ادر میں ریکوائر اے 2 year اور 4 year ڈگری، اور دوسرے وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں 2 سال یا 4 سال کی کوئی آپ کو ڈگری چاہیے، جس طرح آپ ایف ایس سی، ایف اے یا بی ایس سی، بی اے کی ڈگری جو ہے وہ وہاں پر اگر ریکوائر ہے، اس کی ایلیجیبلٹی میں ہے، شامل ہے، ریکوائر ہے، تو وہ آپ کو حاصل کرنی چاہیے. اگر آپ ڈگری ہولڈر ہوں گے تو پھر آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیلڈ کی جو ریکوائرمنٹ، ایجوکیشن یا نالج ہے، اسکلز نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ کو پھر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں الاؤ کرے گا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، یا آپ وہاں پہ چل نہیں سکیں گے. Some field requires certification for your
چوزن پاتھ. تو کچھ فیلڈ ایسی ہیں کہ جو آپ کے منتخب کردہ راستے، آپ کے منتخب کردہ کیریئر کے لیے سرٹیفکیشن مانگتی ہیں، سرٹیفکیٹ مانگتی ہیں، اسناد مانگتی ہیں کہ آپ سرٹیفائیڈ ہیں یا نہیں. اب ایک بندے کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اب شوق سے کام تو نہیں چلے گا جب تک وہ ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہوگا. ایک بندہ انجینئرنگ کا بہت شوق رکھتا ہے، لیکن جب تک وہ سرٹیفائیڈ انجینئر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کسی کالج یونیورسٹی کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے وہ، تو اس وقت تک تو کوئی بندہ اسے لفٹ نہیں کرائے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اف یو چوز اے کیریئر ان پروجیکٹ مینجمنٹ، اگر آپ جو ہے وہ کوئی کیریئر ایسا منتخب کرتے ہیں کہ جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، کوئی کام ہے اس کو مینیج کرنا ہے، بطور مینیجر کام کرنا ہے، اس پروجیکٹ میں آپ پروجیکٹ مینجمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، تو یو مے فائنڈ دیٹ سرٹن پوزیشن ریکوائر اے سرٹیفکیشن. تو آپ کو کسی خاص پوزیشن پہ کام کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اسناد ضرورت ہوں گی، آپ کو سرٹیفکیٹ ضرورت ہوگا. یو مے فائنڈ دیٹ سرٹن پوزیشنز، آپ کو وہاں پر ایک خاص پوزیشن، ایک خاص مقام تب حاصل ہوگا جب آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ ریکوائر ہے، چاہیے. اف یو وانٹ ٹو بی انجینئر، اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، یو ول ہیو ٹو پلان یور کیریئر اکارڈنگلی. تو پھر آپ کو اپنا جو کیریئر ہے اس کے اکارڈنگلی، اس کے مطابق آپ کو اپنا شعبہ، اپنا پیشہ جو ہے وہ پلان کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. جیسا میں اوپر بات کر چکا کہ انجینئرنگ اگر کرنی ہے، بننا ہے انجینئر، تو اس کے لیے پھر آپ کو ریکوائرڈ کسی بھی سرٹیفائیڈ یونیورسٹی سے آپ کو سرٹیفکیشن یا آپ کو کوئی ڈگری لینی پڑے گی. مور اوور، مزید برآں، اف یو آر گڈ ایٹ میتھمیٹکس اینڈ نیومریسی بیٹر ٹو آپٹ فار مینجمنٹ، اکاؤنٹنگ اور فائنینس. اگر آپ جو ہے میتھمیٹکس میں اچھے ہیں تو آپ کو میتھس کے اندر، ریاضی کے اندر یا شماریات کے اندر جو ہے وہ مینجمنٹ، اکاؤنٹنگ یا فائنینس کی کوئی ڈگری لینی پڑے گی. ٹھیک ہے.